حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے. اللہ اکبر. نبیوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. دنیا میں جب برائیاں عام ہوئی, دنیا کے اندر برادران اسلام جب کمزوروں کو ستایا گیا, دنیا کے اندر برادران اسلام جب برائیاں عام ہوتی ہے تو اللہ نے دنیا کے اندر برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے کبھی حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا. اللہ نے برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے کبھی حضرت ادریس علیہ السلام کو بھیجا. اللہ نے دنیا سے برائیوں کو مٹانے کے لیے کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا سے برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے برادران اسلام کبھی حضرت عیسیٰ کلیم, حضرت عیسیٰ روح اللہ کو دنیا میں مبعوث فرمایا. دنیا سے اللہ نے برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے پروردگار عالم نے کبھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو دنیا میں مبعوث فرمایا. دنیا میں جب برائیاں عام ہوتی چلی جا رہی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, کبھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا. دنیا سے برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کبھی حضرت جرجیس علیہ السلام کو بھیجا. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت عیسیٰ کلیم اللہ, حضرت عیسیٰ روح اللہ دنیا میں تشریف لائے. آپ کے آنے کے بعد 500 سال سے زیادہ کا لمبا زمانہ گزر گیا. اس اثنا میں کوئی نبی دنیا میں تشریف نہیں لایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. پوری دنیا سسکنے لگی. اللہ اکبر. مالک و مولا دنیا کے اندر کسی ایسے انسان کو بھیج دے تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتائے, تاکہ دنیا سے گناہوں کے پردے کو چاک کر کے دنیا والوں کو روشنی عطا کر دے. برادران اسلام 500 سال سے زیادہ کا لمبا زمانہ گزر گیا. تب اللہ تبارک و تعالی نے مکہ شریف کی سرزمین پر حضرت عبداللہ کے گھر میں حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت, شمع بزم ہدایت, مالک جنت, کونین کی زینت, حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا. میرے مصطفیٰ نے برائیوں کا خاتمہ دنیا سے کیا. مکہ شریف کی سرزمین پر مکے کے لوگ ہیں, برادران اسلام اپنی بیٹیوں کو زندہ قبر میں دفن کیا کرتے تھے. کس قدر برائی عام تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. کوئی اپنی ماں سے نکاح کر لیا کرتا تھا, کوئی اپنی بہن کے ساتھ زنا کیا کرتا تھا. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ نے مکہ شریف کی سرزمین پر میرے آقا جب تشریف لائے, آپ نے برائیوں کا خاتمہ کیا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو آخری نبی بنا کر بھیجا. اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اب قیامت تک کوئی رسول نہیں آئے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, ہم نے عالم تصور میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, اے مالک و مولا یہ تو بتا کہ تو نے محمد رسول اللہ کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. اب قیامت تک کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے. اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. ہم نے عالم تصور میں رب کی بارگاہ میں دعا کی. ہم نے عرض کیا, مولا اب دنیا کے اندر قیامت تک برائیوں کا خاتمہ کون کرے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, آج عصر حاضر میں دیکھیے کتنی برائیاں پھیلتی چلی جا رہی ہے. کوئی گانا گا رہا ہے, کوئی باجا بجا رہا ہے, کوئی ڈھول تماشا بجا رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, کوئی شراب نوشی کر رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا, مولا دنیا سے برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے تو نے ہر زمانے میں اپنے نبیوں کو بھیجا ہے, نبیوں کی جماعت کو بھیجا ہے. تو نے اپنے آخری نبی کو بھیج کر نبوت کا دروازہ بند کر دیا. اے مالک و مولا, اب برائیوں کا خاتمہ کون کرے گا جب نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے. جب ہم نے عالم تصور میں رب کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نے جواب دیا, اے دنیا والوں سنو سنو, میں نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے, میں نے ولایت کے دروازے کو کھول دیا ہے, میں نے ولایت کے دروازے کو کھول دیا ہے. اب برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے دنیا کے اندر نبیوں کو نہیں بھیجا جائے گا, رسولوں کو نہیں بھیجا جائے گا, بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے
ارشاد فرمایا اللہ کی رحمت نے جواب دیا اے دنیا والو سنو سنو اب دنیا کے اندر جب برائیاں جنم لیں گی دنیا کے اندر جب گناہوں کا سلسلہ بڑھے گا تو میں دنیا کے اندر برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی غوث سمدانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث آدم کو دنیا میں بھیج دوں گا ہم میں برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے خواجہ خواجگان مالک ہندوستان سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سجری کو دنیا میں بھیجوں گا اب دنیا کے اندر برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے علاء الدین صابری کلیری کو بھیجا جائے گا اب دنیا کے اندر برائیوں کو مٹانے کے لیے حضرت نظام الدین محبوب الہی کو بھیجا جائے گا دنیا کے اندر سے اب برائیوں کو مٹانے کے لیے اللہ اکبر میرے رب کی رحمت جواب دے رہی ہے کہ امام عشق و محبت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کو بھیجا جائے گا بابا نعرہ تکبیر ہاتھوں کو اٹھا کے استقبال کریں نعرہ رسالت علماء اہل سنت فیضان غوث اعظم فیضان سرکار اعلیٰ حضرت علامہ مفتی اکرام الحق صاحب قبلہ واہ 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 توجہ چاہوں گا دوستو ذرا ایک مرتبہ بولو سبحان اللہ تڑپ کر کہہ دو یا رسول اللہ توجہ کے ساتھ بیٹھ کر سن لیجئے انشاءاللہ ایک پیغام میں اچھا دینے کی کوشش کر رہا ہوں آپ لوگوں کو میں چاہتا ہوں کہ ایسا اصلاحی پیغام آپ کے سامنے پیش کیا جائے کس نے کہا تم سے چائے پلانے کے لیے پتہ تقریر اتنی محنت سے ہوتی ہے جا کے سر اختیار نکو بلانا بعد درود شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اسے ختم کر لیجئے تھوڑی دیر بعد شروع کر دینا اور تبھی تو جلسے سننے کے لیے آئی ہیں ایک تو افراتفری آپ کی جلسے میں بہت زیادہ آپ نے چار شروع کروا کے اور زیادہ ہی اس کا سلسلہ شروع کر دیا تو ختم کر لیجئے بالکل عجیب آدمی آپ مانتے نہیں بالکل بھی بات کو ایک بجنے والا ختم کرو جلسے کو سلام پڑھ لیجئے انسانیت کا پتہ نہیں اتنا سمجھا رہے ہیں علماء بیٹھ کے علماء کی بات ماننی چاہیے درود شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برادران اسلام اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء کرام کو دنیا میں برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے بھیجا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ پاک قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ کے ولی متقی ہوتے ہیں پرہیزگار ہوتے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ آئیے اولیاء کرام کی جماعت میں غوث آدم کا مقام کتنا عرفہ و اعلیٰ ہے اللہ نے غوث آدم کو کیسا مقام عطا فرمایا آپ بڑے مقدر کے سکندر ہیں آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے غوث آدم کی یاد میں اس محفل کو سجایا ہے اللہ اکبر غوث آدم کا مقام دیکھو غوث آدم نے دنیا والوں کو کتنا اچھا پیغام عطا فرمایا عزیزان ملت اسلامیہ غوث آدم کی شان و عظمت کو دیکھو اگر نمازوں کی پابندی دیکھنی ہے تو غوث آدم کی شان کو دیکھو اللہ اکبر غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کی پابندی اس انداز سے عطا فرمائی کہ اللہ اللہ کہ آپ نے 40 سال اللہ اکبر آپ نے برادران اسلام آپ جو ہے عشاء کے وضو سے آپ فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے یہ غوث آدم کا پیغام آپ کے لیے ہے کہ اے لوگوں نماز کے پابند بن جاؤ نمازوں کو ادا کیا کرو نماز چہرے کا نور ہے نماز قبر کا اجالا ہے نماز دنیا کا اجالا ہے عزیزان ملت اسلامیہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں یاد رکھو جو نماز ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں زندہ رہتا ہے تو اس کے چہرے پہ اللہ نور عطا فرماتا ہے مرنے کے بعد اللہ اس کی قبر کو روشن واہ 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 سبحان اللہ بہت اچھا
رضی اللہ کی شان و عظمت کا ملاحظہ فرماؤ۔ اللہ اکبر، دیکھیے برائیوں کا خاتمہ۔ آج دنیا کے اندر جب کسی کو ذرا سارا پد مل جاتا ہے نا، آپ دیکھ رہے ہوں گے بڑا اترانے رکھتا ہے، نہ تو عالموں کی اپنے خاطر میں لاتا ہے، نہ اماموں کو اپنے خاطر میں لاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر، یہ دنیا کا دستور رہا ہے ہر زمانے میں کہ نہ جانے کیا ہو جاتا ہے لوگوں کو، ذرا سارا کوئی عہدہ مل گیا، ذرا سارا کوئی پد مل گیا، دوسروں کو اپنے نظروں میں حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ بغداد کے تاجدار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بغداد کا بادشاہ آیا۔ بغداد کے بادشاہ کا نام تھا مستنجد باللہ۔ مستنجد باللہ بغداد کا بادشاہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مستنجد باللہ نے اپنے وزیر کو اشرفیاں لے کر بھیجا کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں اپنے وزیر سے کہا جاؤ کہ جو غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہے ان کے پاس چلے جاؤ اشرفیوں کو لے کر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مستنجد باللہ کا جو وزیر تھا چند اشرفیاں لے کر، سونے کی ہوتی ہے اشرفیاں، غوث اعظم کی بارگاہ میں ہوا اور وزیر نے کہا کہ بادشاہ نے بھیجا ہے، آپ اس تحفے کو قبول کر لیجئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں ان کو قبول نہیں کروں گا، میں اس تحفے کو نہیں لوں گا۔ وزیر نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ بادشاہ نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وزیر ہے نامراد ہو کر، ناکام ہو کر، اشرفیاں لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا اور مستنجد باللہ سے کہا تھا کہ حضور آپ کے تحفے کو عبد القادر جیلانی نے ٹھکرا دیا ہے، عبد القادر جیلانی نے آپ کے تحفے کو ٹھکرا دیا ہے، انہوں نے قبول نہیں کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مستنجد باللہ کو غصہ آیا اور مستنجد باللہ ان اشرفیوں کو لے کر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حاضر ہو کر کہنے لگا، اے عبد القادر، تم مجھ کو نہیں جانتے، میں وقت کا بادشاہ ہوں، تم نے میرا حکم نہیں مانا، تم نے میری نافرمانی کی ہے، میرے اس تحفے کو آپ کو قبول کرنا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی انکار کر دیا۔ وقت کا بادشاہ آپ کے دربار میں کھڑا ہے، آپ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، کہنے لگا کہ آپ کو یہ قبول کرنا ہوگا۔ میرے غوث نے فرمایا قبول نہیں کروں گا، لیکن جب زیادہ اصرار کرنے لگا اور مستنجد باللہ نے جب اپنے عہدے کی دھمکی دی اور کہا میں وقت کا بادشاہ ہوں، تم وقت کے بادشاہ کے حکم کی عدولی کر رہے ہو، حکم کی نافرمانی کر رہے ہو، میرے غوث کو جلال آیا، غوث اعظم کی آنکھیں لال ہو جاتی ہے۔ آپ نے ان اشرفیوں کو اپنے ہاتھ میں لیا، لینے کے بعد غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان اشرفیوں کو مسلنا شروع کر دیا۔ آپ نے اپنے ہاتھوں میں لیا، اپنے ہاتھوں میں اشرفیوں کو آپ مسل رکھے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے ان اشرفیوں کو مسلنا شروع کیا، ان سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، خون ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب غور کرنے کا مقام یہ ہے مسلمانوں، آپ کے بھی ہاتھوں میں کبھی سونا آتا ہوگا، کبھی آپ نے سونے کو مسل کر دیکھیے کہ آپ کے ہاتھوں سے کبھی خون نکلے گا؟ نہیں، کبھی خون نہیں نکلے گا۔ اے بھائی کیا کر رہے ہو؟ نہ مانو گے تم؟ ابے نہ مانے گا؟ سنیے ذرا میری بات سن لیجئے، 12 بجے جلسہ ختم کر دیں گے، 12 بجے سلام ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں 10 منٹ سن لیجئے بس، آپ 10 منٹ سن لیجئے بس، ٹھیک ہے؟ اصل میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ نہ تو کام کرتے نہ کرنے دیتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، توجہ چاہتا ہوں، آپ میری طرف دیکھیے، میری طرف دیکھیے، انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر ہی وہ پیغام میں آپ کو پہنچا دوں گا کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے بہت کافی ہوگا۔ برادران اسلام، میرے غوث نے اشرفیوں کو مسلنا جب شروع کیا تو ان سے خون ٹپکنا شروع ہو
جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، موسلادھار بارش کی طرح جتنا آپ اپنے ہاتھوں کو مسلتے چلے جا رہے ہیں، خون کے قطرے برادران اسلام زمین پر ٹپکتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب مستنجد باللہ بادشاہ نے دیکھا کہ عبد القادر کے ہاتھوں سے ان اشرفیوں سے خون ٹپک رہا ہے کہ جو میں نے عبد القادر کے ہاتھ میں دی تھی، اللہ اکبر، عالم تعجب میں ڈوب گیا، حیرت میں پڑ گیا۔ حیرت میں پڑنے کے بعد مستنجد باللہ بادشاہ نے کہا تھا، اے عبد القادر یہ کیا معاملہ ہے؟ اشرفیوں سے کبھی خون نہیں نکلتا، لیکن تمہارے ہاتھوں میں آنے کے بعد یہ خون کیوں نکل رہا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے غوث سمدانی، قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا، اے مستنجد باللہ، جس مال پر تو ناز کرتا ہے، جس مال پر تو تکبر کرتا ہے، جو مال تو میرے پاس تحفے کے طور پر پیش کرنے کے لیے آیا ہے، جو اشرفیاں لے کر کو تو آیا ہے، جانتا ہے یہ کیوں نکل رہا ہے ان سے خون؟ میرے سرکار غوث آدم نے فرمایا تھا، یہ غریبوں کا خون ہے، جن کے مال پر تو نے قبضہ کیا ہے، یہ ان غریبوں کا خون ہے جن کے مال پر قبضہ کرنے کے بعد تو حکومت کر رہا ہے، تو حکومت کر رہا ہے، تو بادشاہت کر رہا ہے۔ یہ ان غریبوں کا مال ہے کہ جن کے مال پر تو نے قبضہ کیا ہے۔ میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، اے مستنجد باللہ بادشاہ، اگر میں اپنے ہاتھوں کو مسلتا رہا، ان اشرفیوں کو مسلتا رہا، تو اتنا خون نکلے گا کہ جس محل پہ تو ناز کرتا ہے، جس محل میں بیٹھ کر تو ناجائز فیصلے کرتا ہے، غریبوں کے مال پہ قبضہ کرتا ہے، وہ تیرا سارا محل اس خون میں ڈوب جائے گا۔ یہ غریبوں کا مال ہے، یہ غریبوں کا مال ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں سے پتہ چلا کہ کبھی کسی کے مال پر قبضہ نہیں کرنا چاہیے، کبھی کسی کے مال پر قبضہ نہیں کرنا چاہیے، کسی کی زمین پر قبضہ نہیں کرنا چاہیے، کسی کے مکان پر قبضہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن آج آپ دیکھیے اس دور پر فتن میں کوئی کسی کی مال پہ قبضہ کرتا ہے، کوئی کسی کی زمین پہ قبضہ کر رہا ہے، کوئی کسی کے مکان پہ قبضہ کر لیتا ہے، یہاں تک کہ عورتوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اللہ اکبر، سیدھے سادے بھولے والے مردوں کی عورتوں پر قبضہ کر لیا کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، کسی کے مال پہ قبضہ کرنا جانتے ہو کتنا بڑا گناہ ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مدینے کے تاجدار مصطفیٰ جان رحمت آمینہ کے لال احمد مختار نے، میرے مصطفیٰ نے اب سے 1400 سال پہلے اللہ اکبر عرب کی سرزمین پر کھڑے ہو کر آمینہ کے لال نے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا تھا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا، من اخذ شبرا من الارض حرم اللہ علیہ الجنت۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان کسی کے ذرہ برابر ایک بالشت زمین پر، جو انسان دوسرے کی ایک پلان زمین پر اگر قبضہ کر لے، اللہ تبارک و تعالی اس پر جنت کو حرام کر دے گا، اس پر جنت کو حرام کر دے گا۔ دوسروں کے مال پہ قبضہ کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ اللہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ ذرا توجہ کے ساتھ سننا، بھی 7 منٹ باقی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے دوستو؟ کبھی کسی، میرے غوث کا پیغام ہے، غوث آدم کی محفل کے سجانے والوں، غوث آدم سے محبت کرنے والوں، یہ پیغام میرے غوث نے دیا ہے۔ اللہ کے ولی ہے، دنیا کو، دنیا سے برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مستنجد باللہ بادشاہ کو یہ پیغام دیا کہ کبھی غریبوں کے مال پہ قبضہ نہ کرنا، کبھی غریبوں کو نہ ستانا، کمزوروں کو نہ ستانا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس لیے میرے دوستو، یہ غوث آدم کا پیغام ہے، یہ مدینے کے تاجدار میرے رسول کا پیغام ہے۔ اللہ نے غوث آدم کو میرے نبی کا مظہر عتم بنا کر بھیجا۔ آپ تمام اوصاف جمیلہ میں میرے مصطفیٰ کے مظہر ہے، آپ کی ذات میں بھی میرے سرکار غوث آدم مصطفیٰ جان رحمت کے مظہر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدنا غوث آدم رضی اللہ تعالی
عنہ کا آپ تقوی دیکھو، آپ نے دنیا سے برائیوں کو کیسے ختم کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ غوث آدم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا سرکار غوث پاک عبد القادر جیلانی میں بڑا پریشان ہوں، آپ میری پریشانیوں کا حل بتائیے، آپ بتائیے کہ میری پریشانیوں کا خاتمہ کیسا ہوگا۔ میں کاروبار کرتا ہوں لیکن میرا کام نہیں چلتا، میں اپنی فصل کو اگاتا ہوں، میرے رزق میں برکت رکھی ہے، بیماریاں میرے گھر کے اندر نازل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غوث آدم کا مرید اتنا کہہ رہا ہے، بغداد کے تاجدار غوث آدم نے اپنی نظر کو جھکایا، آپ نے مراقبہ فرمایا، اس کے بعد اپنی نظر کو اٹھایا اور بغداد کے تاجدار غوث آدم نے فرمایا تھا اے میرے مرید یہ تو بتا تیرا جو گھر ہے ایک سڑک کے کنارے پر ہے۔ کہا ہاں ہاں حضور میرا جو گھر ہے ایک سڑک کے کنارے پر ہے۔ میرے غوث نے فرمایا تیرے مکان کے دروازے پر پردہ نکی ہے؟ کہنے لگا سرکار ہاں میرے مکان کے دروازے پر پردہ نکی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب توجہ چاہتا ہوں، میں اپنی بہنوں کی توجہ چاہوں گا، آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں، غوث آدم کا پیغام لے کر جاؤ۔ میرے غوث نے فرمایا اے میرے مرید تیرے گھر میں جانتا ہے برکت کیوں لگی ہے، تیرے رزق میں برکت کیوں لگی ہے جانتا ہے؟ میرے غوث نے فرمایا کہ تیرے مکان کے دروازے پر پردہ لگی ہے، بے نمازیوں کا گزر راستے سے ہوتا ہے، بے نمازیوں کا نظر گزر راستے سے ہوتا ہے، بے نمازی اس راستے سے گزر کے جاتے ہیں، ان کی نظر تیرے گھر کے آنگن میں پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بے نمازیوں کی نظر کی وجہ سے تیرے گھر سے برکت کو اٹھا لیا ہے، تیرے رزق سے برکت کو اٹھا لیا ہے، اس لیے تو پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ اے میرے دوستو میں کہنا چاہوں گا اللہ اکبر اللہ اکبر، غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر 10-15 افراد ہے، عورتیں بھی گھر میں رہتی ہے، اکثر گھروں کا حال یہ ہے کہ نہ مرد نماز پڑھتے ہیں نہ عورتیں نماز پڑھتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ بتاؤ ذرا مسلمانوں، نہ تو مرد نماز پڑھتے ہیں نہ عورتیں نماز پڑھتی ہیں، بتاؤ گھر میں برکت کہاں سے آئے گی، گھر میں رزق میں برکت کہاں سے آئے گی؟ مصیبتیں نازل لگی ہوں گی تو کیا آرام نازل ہوگا، کیا صحت و عافیت نازل ہوگی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج ہمارا مسلم معاشرہ کتنا پریشان ہے لیکن نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر ذرا ساری طبیعت کسی کی خراب ہو جائے تو تعویذ لینے کے لیے میاؤں کے پاس چلا جاتا ہے، جو ڈھونگی پیر ہے، جو ڈھونگی میاں ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے مسلمان بھائی مسلمان عورتیں اگر پریشان ہوتی ہیں نماز پڑھنے تیار رہی ہے، ارے نادان تجھے کسی ڈھونگی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تم پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤ، جب تم بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے لوگوں تم مسجدوں میں چلے جاؤ، اے میری ماں اور بہنوں تم اپنے گھروں کے اندر اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا دو، اللہ سے فریاد کرو مولا میں پریشان ہوں، اپنے نبی کے صدقے میں میری پریشانیوں کا خاتمہ فرما دے، اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا، نمازوں کی برکت سے مولا تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، رزق میں برکت بھی عطا فرمائے گا۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اصلاح معاشرہ، نعرہ تکبیر، فیضان غوث اعظم۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام یہ ہے مسلمانوں کہ نمازی بن جاؤ، متقی بنو، پرہیزگار بنو اور ایسی محبت کرو، ایسی محبت اس چیز کا نام رکھی ہے کہ صرف ہم نے زبان سے کہہ دیا۔ سچی محبت ہوتی ہے کہ محب اپنے محبوب کی باتوں سے بھی محبت کرتا ہے، لباس سے بھی محبت کرتا ہے، اس کی ذات سے بھی محبت کرتا ہے۔ عاشق اپنے معشوق کی ہر ادا سے پیار کرتا ہے، ہر ادا سے محبت کرتا ہے، اس کے چلنے کو پسند کرتا ہے، اس کی گفتار کو پسند کرتا ہے، اس کی رفتار کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تبھی تو امام عشق و محبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان کے بیٹے مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ غوث آدم کی بارگاہ میں مچل کر آپ نے کہا کہ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھ دو قدم غوث آدم، واہ کیا مرتبہ اے غوث کے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور تو حسینی حسنی
کیوں نہ محی الدین ہو، ایک خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما۔